أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. جس طریقے سے ہم رمضان کے اندر مساجد میں جمع ہوئے اور رمضان کے بعد بھی اللہ کی مسجدوں کے اندر جمع ہوتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، اور ایک صف میں امیر غریب اعلیٰ ادنا سب کے سب کھڑے ہو جاتے ہیں، حقیقت میں یہ جنت کی یاد دلاتا ہے، یہ جنت کی یاد دلاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جنت کے جو مناظر بیان کیے ان میں جنت میں اہل جنت کا ایک دوسرے کے ساتھ محو گفتگو ہونا، چارپائیوں پر، سہریوں پر گاؤ تکیے لگے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے، ایک دوسروں سے خوش گپیوں میں مصروف یہ مومن بندے جن کی محبت دنیا کے اندر اللہ کے لیے تھی، جو مسجدوں میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، جو رمضان کی راتوں میں اعتکاف کے خیموں میں اللہ رب العزت کی خاطر ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے تھے، ان کو اللہ رب العزت جنت کے اندر یہ محبت نصیب فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس لمحے میں، اس درس میں میں اور آپ ایک عزم کریں کہ اگر ہمارے دل میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے کوئی بغض ہے، کوئی کینہ ہے، اللہ کے لیے اس کو نکال دیں۔ یقین مانیں یہ میری بات بہت مشکل بات ہے، بہت مشکل بات۔ میں بھی اور آپ بھی اس بات کو سن رہے ہیں مگر سن نہیں رہے، اس بات کو سن رہے ہیں مگر سن نہیں رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا جنتی، دوسرے صحابی نے اس پر نگرانی کرنی شروع کر کہ کیا نیکی کرتا، کیا نیکی کرتا، تو کچھ ایسی نیکی نہ پائی کہ جسے اس کو پتا چلے کہ اس کو جنت کی بشارت دی گئی، تو اسی سے پوچھتا ہے بھائی تو کیا نیکی کرتا ہے تب یہ جنت کی بشارت ملی ہے؟ فرمایا میں نیکی تو کوئی ایسی نہیں کرتا، بس جب رات کو سوتا ہوں تو یہ سوچ کر کے سوتا ہوں کہ آج جس نے میرے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، آج میں نے اپنے مومن بھائی کو، موحد بھائی کو معاف کر دیا۔ اللہ، یہ کام بڑا مشکل ہے۔ کیوں؟ کہ مسجدیں تک ہماری طبیعتوں کی جو تربیت نہیں ہے، ہماری خواہشات یہ اس کا مرکز بنی ہوئی۔ ہم میں سے ہر شخص دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، دوسرے کو لوگوں کے سامنے کمتر کر کے اپنے آپ کو طاقتور ظاہر کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نفسیاتی کیفیت اور یہ کھینچا تانی جو کہ دنیا دار اور دنیا کے لیے ہوتی ہے، یہ آج اللہ کی مسجدوں کے اندر ہو رہی ہے۔ اسی لیے آج اللہ کی مسجدیں ویران ہیں۔ اب دیکھ لیں، مسجدوں کے اندر نیا شخص آتا ہے اسے محبت نہیں ملتی، کھینچا تانی ہر حوالے سے۔ آج ذرا میں کھل کر کے آپ کو باتیں کرتا ہوں کیونکہ میں بھی اس میں شامل ہوں، بطور امام، بطور مؤذن، بطور خادم، بطور خزانچی، ساری ذمہ داریاں ہمارے پاس ہیں۔ تو نماز کے لیے آگے ہونا ہے، تکبیر پڑھنی ہے، آذان دینی ہے، مسجد کی خدمت کرنی ہے، مسجد کا کوئی منصب لینا ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ اللہ کی خالص عبادت ہے۔ مگر اللہ کی اس خالص عبادت میں بھی ہماری نفسانی خواہشات، تو یاد رکھیے کہ یہ جو نفسانی خواہشات کے پیچھے ہم ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، اور ناراض ہوتے ہی نہیں بلکہ دلوں میں بغض اور کینے پالتے ہیں۔ میں بھی شامل ہوں، پھر میں کہوں میں کوئی اس میں پاک صاف نہیں ہوں، بغض اور کینے پالتے ہیں۔ رمضان بھی انہی کینوں میں گزر جاتا ہے،
سچی بات ہے. اور رمضان میں بھی یہی پلاننگ ہوتی رہتی ہے، فلاں پارٹی، فلاں جماعت، فلاں بندہ، فلاں صاحب وہ مسجد کے اندر یوں کر رہا ہے، اس کو نیچے کریں، اس کے اوپر ہو جائے، اس کو یوں کر دیں، اس کو یوں کر دیں. تو میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ ذرا غور کریں آپ اور میں بھی اپنے دل میں سوچوں، آپ بھی سوچیں یہ کیا ہے؟ کیا یہ ہے رمضان جس کو جب ہم چھوڑیں گے تو اللہ نے معاف کر دیا؟ اللہ رب العزت نے جہنم سے آزادی دے دی. جہنم سے آزادی ایسے دلوں کو ملا کرتی ہے میرے بھائی، اللہ کی قسم یہ آج سوچنے کا لمحہ ہے، سوچنے کا لمحہ ہے. اللہ تو ان دو بھائیوں کے عبادات کو قبول نہیں کرتا، ان کو معاف نہیں کرتا جو جمعرات اور رمضان کے اندر، جمعرات اور سوموار کے دن بھی ایک دوسرے سے راضی نہ ہوں. 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض رہنا، تعلق ہی کرنا جائز نہیں. تو ہمارا کون سا ایک دوسرے کے ساتھ دنیا کا جھگڑا ہے اور کون سا دین کا جھگڑا ہے؟ یقین مانے آپ اگر غور کریں تو یہ ہماری اخلاقی پستی کی علامت ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں، ہم بڑوں کا احترام نہیں کرتے. عمر میں جو بڑا ہے اس کا آپ احترام کریں، جو چھوٹا ہے اس سے پیار اور محبت کریں، جو علم والا ہے اس کو آگے کریں. تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا تعلق ہو. اور اگر کسی نے زیادتی کر لی تو کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ میں اس کو معاف کر دو. میں یہاں سچی بات ہے، یہ الزام کسی، یہ نہ سمجھیے میں کسی ایک بندے کو سنا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں. کیونکہ آپ سب، ہم سب ایک جان ہیں، ہم سب ایک جان ہیں. میں مؤذن ہوں، میں خادم ہوں، میں امام ہوں، میں نمازی ہوں. یقین مانے ہم سب ایک یونٹ ہیں، ایک جسم ہے. تو آئیں اپنے دل پر غور کریں. جس کے دل میں ہمارے لیے بغض ہے، کینہ ہے، اللہ سے وعدہ کریں کہ پورے سال اس کے خلاف کوئی غیبت نہیں کریں، کینہ نہیں رکھیں. جو بات ہوگی اس بھائی کو سمجھائیں گے. اللہ کے لیے اپنے دل سے اس بات کو نکالیں. یاد رکھیں جو شخص اپنے بھائی کے خلاف اس کے پیٹھ پیچھے غیبتیں کرتا ہے، اس کو نیچا دکھانے کی کوششیں کرتا ہے، سازشیں کرتا ہے، اسے ممکن ہے عزت مل جائے، اسے ممکن ہے منصب مل جائے، اسے ممکن ہے دنیا کا مال مل جائے. یہ پھر کسی ہمارے ذہنوں میں مسلسل یہ تصویر چل رہی ہے، کیسٹ چل رہی ہے دوسرے بندے کی. یقین مانے اپنی کیسٹ چلائیں اور میرے ان الفاظ پر غور کرتے جائیں. منصب مل جائے، پیسہ مل جائے، عزت مل جائے، بڑائی مل جائے، یہ ہے آج میری اور آپ کی تصویر. اور اس کے لیے ہم ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں اور یوں اللہ کی مسجدوں کو ویران کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، یقین مانیں ہم اس کو اگر اپنائیں تو جو بڑے ہیں ان کی تعظیم اور ان کی عزت کا وہ درس دیا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے اپنے صحابہ کو ادب سکھایا کہ جو تم سے عمر میں بڑے ہیں ان کی کیسی عزت اور تکریم کرنی، اور چھوٹوں سے پیار کا ادب سکھلایا کہ چھوٹوں سے کیسے پیار کرنا. تو آئیں اللہ کی حضور دعا کریں، اللہ ہمارے دلوں کو رمضان کے آخری دن کے اندر اللہ رب العزت ہر مسلمان کے کینے اور بغض سے پاک کر دے. اللہ میرے دل کو، اللہ آپ کے دل کو، ہم میں سے ہر ایک کے دل کو ہر مسلمان کے بغض اور اس کے خلاف نفرت سے پاک کر دے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے تمام ناراض بھائیوں کو منانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کی کھینچا تانی، ہر طرح کا ایک دوسرے کو اونچ نیچ دکھانے سے محفوظ فرمائے. ہمیں بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم والوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چھوٹوں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں جیسے اس نے رمضان میں جمع کیا یوں ہی اپنی جنتوں کے اندر جمع فرمائے، یوں ہی اپنی جنتوں کے اندر جمع فرمائے. جیسے دنیا کے اندر ہمیں مسجدوں کے اندر جمع کیا، یوں ہی اپنی جنتوں میں، اپنی اعلیٰ شان محلات میں ہمیں یوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا فرمائے.
ہمارے دلوں کو آپس میں متحد و متفق فرمائے، ہمیں مل کر اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مل کر اسلام کا پرچم تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مسجدوں کو آباد فرمائے، ہماری مسجدوں کو رحمت کا گڑھ بنائے، ہماری مسجدوں کو رحمت کا پیغام بنائے، اور ہمیں ہر قسم کے برے اخلاق سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔